صرف بھوک کاٹنے سے تو روزے مکمل نہیں ہوتے، آپ کو اپنے ان اعمال کو بھی اپنی عادت سے کاٹنا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کو کون کون سی عادات نہیں پسند؟ چغلی کی عادت، جھوٹ کی عادت، منافقت کی عادت، حسد کی عادت، تہمت لگانے کی عادت، بدگمانی کی عادت، اور ان عادات کو اپنانا ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کن عادات سے محبت ہے؟ اخلاق والوں سے، شکر کرنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے، اللہ کا خوف رکھنے والوں سے۔ سارا دن بھوکے پیٹ بستر پہ سو کر آپ اللہ پر یہ احسان نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کو آپ کے اس احسان کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس کے احسان کی ضرورت ضرور ہے۔ اس لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نماز کے بغیر روزے مکمل نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سخت پیاس کی حالت میں وضو کے پانی کو زبان سے گزار کر خشک حلق تک جانے سے نہیں روکا، اور سخت بھوک سے نڈال ہو کر اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ ادا نہیں کیا، تو آپ نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ جو دنیا کے لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں انہیں جنت کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ سب کام صرف رمضان میں نہیں کرنے، بلکہ ہمیں یہ سب کام رمضان کے پیغام کی صورت میں قبول کرنے ہوں گے۔ یعنی کہ رمضان اگر جا رہا ہے تو ہمیں ان سب اعمال کو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنی عادت بنانا ہوگا، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، منافقت سے پرہیز کرنا، بدگمانی سے بچنا، جھوٹے الزامات سے بچنا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ بھوک پیاس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے پیٹ اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں۔ بھوک پیاس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگ جو غریب ہیں، جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے حصول تقویٰ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ یعنی نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور گناہوں سے اجتناب کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان سب کاموں پر عمل کرنا، اخلاق حسنہ کو اپنانا اور برے اعمال کو ترک کرنا۔ ماہ رمضان دراصل ایک ریفریش کورس ہے۔ اس ایک مہینے میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال اشیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق چھوڑ دیتا ہے، اور حرام اشیاء سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس ایک ماہ کی ٹریننگ کو سال کے بقیہ ماہ میں بھی اپنائے رکھنا چاہیے۔ جب اس عادت سے انسان انحراف کرنا شروع کرتا ہے تو پھر آئندہ سال کا رمضان اس کی یاد دہانی کے لیے آ جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے کا مقصد فقط تقویٰ کا حصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ دار جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو روزے کو یاد کرتے ہی اس پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہی کام ہمیں بقیہ مہینوں میں بھی کرنے ہیں۔ رمضان دراصل ہم کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کی یاد دہانی کرانے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں سے روکا ہے اور کن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں فلاح اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ہدایت دراصل یہ ہے کہ آدمی جینے کی غرض جانے اور اعلیٰ زندگی کا راز پائے۔ تقویٰ اس اعلیٰ اور رفع زندگی کا ہی دوسرا نام ہے۔ یوں سمجھو کہ روزے اور قیام کے ایک ماہ کی محنت بس اس مقصد کے لیے ہے۔ اس عمل سے اگر ہدایت کا احساس برآمد نہ ہوا، بلند مقصد کے لیے جینے اور مرنے کا حوصلہ پیدا نہ ہوا، اس ماہ میں اگر بندگی کا عہد پختہ نہ ہوا، اپنے روزوں کی شکل میں اللہ کو اگر ہم اپنا آپ پیش نہ کر سکے، تو بہن بھائیوں، اللہ کو غلے اور اناج کی کمی تو درپیش نہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ عبادت جو ہے ایک مقصد کا نام ہے، اور ہمارے ہاتھ بے مقصد ہو کر رہ جائیں، تب اسے عبادت ہی نہیں کہا جا سکتا۔ رمضان کے روزوں کا فدیہ کتنا ہے اور یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ جو حضرات معذور نہیں وہ ان روزوں کی بر وقت ادا کرے، اور جنہیں روزہ رکھنے سے کوئی عذر مانع ہے، جیسا کہ مریض اور مسافر شخص ہے، ایسے افراد بعد میں قضا دیں۔
بشتری کے دوسرے دنوں میں وہ قضا کی طاقت رکھتے ہوں۔ ایک تیسری قسم یہ بھی ہے جو روزہ بر وقت نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی بعد میں قضا دے سکتے ہیں، مثلاً بہت برا شخص یا مریض جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف فرمائی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حکم اس برے مرد اور بری عورت کے لیے ہے جو روزہ نبھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جس نے کسی عارضی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا جبکہ وہ عذر زائل ہو جائے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ ایسے لوگ فدیہ نہیں بلکہ روزے رکھیں، اور جن لوگوں نے دوسروں کو روزے رکھوانے ہیں وہ سحری اور افطاری 2 وقت کا کھانا کھلا دیں یا اس پر اٹھنے والے اخراجات کے حساب سے انہیں پیسے دے دیں۔